اللہ پاک نے آپ حضرات کو بہت بڑی نعمتیں دے رکھی ہے. ہاں، دین کی بھی دنیا کی بھی نعمتیں دے رکھی ہے. اس کا استحضار اور دھیان ہونا چاہیے. اللہ ہمیں نعمت دے رہا ہے، دین کی بھی دے رہا ہے، دنیا کی بھی دے رہا ہے. تو لوگ کہتے ہیں آواز نہیں آ رہی. گھروں پر جو کچھ کرنا ہو اور اس کا دھیان ہونا چاہیے کہ اللہ کی ہمارے ساتھ نعمتیں ہیں، دین کی بھی دنیا کی بھی. دین کی نعمتوں کی وجہ سے یہ ماحول ہے، دینی ماحول ہے. یہ بھی نعمتیں بھی دے رکھی ہے اللہ نے. ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، آسانیاں ہو رہی ہیں اسباب کے لحاظ سے. یہ شکر ہے، تو اس کا شکر کرنا ہے. شکر جو ہے وہ ایمان کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے. ایمان کی ایمانی صفتوں میں سے ایک صفت شکر ہے. صبر بھی ایمانی صفتوں میں سے ہے کہ صبر کو اللہ صبر کرنے کا حکم دیتا ہے نبیوں کو، ایسے شکر کرنے کا حکم دیتا ہے نبیوں کو. عقل کا بھی تقاضا ہے کہ جس نے نعمت دی اس کا شکر کرے، اس کا احسان مانے. یہ عقل کا تقاضا ہے. ہاں، نعمت دینے والے کا، احسان کرنے والے کا احسان مانا جائے. جانور بھی اپنے اندر اس کا احساس رکھتا ہے کہ کتے کو روٹی ڈالو تو وہ گھر نہیں چھوڑے گا، بھوکا پڑا رہے گا. مانوس ہو جاتا ہے جانور احسان کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ کے احسانات ہمارے ساتھ بہت ہیں، اس کا دھیان ہونا چاہیے اور اس کا دھیان کر کے پھر اس کا شکر کریں. علماء یوں لکھتے ہیں کہ انبیاء کرام کی عبادتیں اور اللہ کے تعلق والوں کی عبادتیں عام طور پر شکر کے مزاج سے ہوتی تھی کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں. جیسے مشہور حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ تو اللہ کے بخشے بخشائے بندے ہیں، آپ کا تو کچھ ہے ہی نہیں، سب معاملہ آپ کا صاف ہے، پھر آپ اتنی مشقت محنت کرتے ہیں عبادت میں کہ آپ کے ورم آ جاتا ہے، ایسا کیوں؟ تو کیا جواب دیا؟ کہ جواب یہ دیا کہ جب اللہ نے میرے ساتھ یہ احسان کیا ہے تو میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، پڑھ کے سو جاؤں، کھا پی کے آرام کروں. یہ جواب دیا کہ میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو انبیاء کرام اپنی زندگیوں میں شکر رکھتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کی صفت اللہ نے شکر کی بتائی، شاکرا لانعمہ. نوح علیہ السلام کی صفت شکر کی بتائی، انہ کان عبدا شکورا. ہاں، سمجھ کا بھی یہی تقاضا ہے. لقمان اپنے بیٹے کو بھی شکر کی نصیحت کرتے ہیں، انشکر لی ولوالدیک، شکر کر اللہ کا، اپنے ماں باپ کا. ہاں، یہ ہم اپنے آپ کو اللہ کا شکر گزار بندہ بنائیں. اللہ سے نعمتیں لینے کا آسان راستہ جو ہے وہ یہی ہے، کیا کہ اس کے شکر گزار بندے بنے. اللہ فرماتے ہیں کہ تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دیتا ہی رہوں گا، زیادہ دوں گا نہیں، زیادہ دیتا ہی رہوں گا. یہ کہا اگر شکر کرو گے تو میں زیادہ دیتا ہی رہوں گا. آدمی کا نفس جو ہے شکایتیں جلدی کرتا ہے، شکر نہیں کرتا. میرے شادی ہو گیا، میرے شادی ہو گیا، میرے شادی ہو گیا. مجھے شکایتیں سمجھ میں آتی ہے،
حالانکہ کوئی مصیبت ہے تو اس میں بھی شکر ہے. وہ کیسے کہ اللہ چاہتا تو اس سے بڑی مصیبت میں ڈالتا. یہ چھوٹی ہے تو شکر کرنا چاہیے. ہمارے ایک مخلص دوست تھے, ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا. تعزیت کے لیے گیا. میں نے ان سے یہ کہا بے شک اہلیہ کا فوت ہو جانا مصیبت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ہاں کہ بیوی کا انتقال ہو گیا. ہاں بیوی کا انتقال. یہ آدمی بادشاہ ہے مگر گدی چلی گئی. بادشاہ تو ہے مگر گدی اس کی چلی گئی, مگر گدی کا راجا ہے. بیوی ہے تو گادی کے ساتھ راجا. ان کا مصیبت تو ہے, اس پر آپ صبر کریں. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس سے بڑی مصیبت دیتا. ابھی تو کہ وہ بیمار ہوئی اور چلی گئی, ختم ہو گیا قصہ. اگر خدا نہ چاہتا وہ بیمار ہوتی اور بیماری میں پاگل ہو جاتی تو کیا کرتے, دیوانی ہو جاتی. کتنا بڑا مسئلہ. اس کی دیوانگی, عورت کی دیوانگی, اس میں مبتلا نہیں ہوئی بلکہ وقت پورا ہو گیا, چلی گئی. یہ مصیبت ہلکی ہے, شکایت کی کوئی وجہ نہیں.